بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، سورۃ المرسلات کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم لوگوں نے اس سورت مبارکہ کی ابتدائی 19 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے
آیت نمبر 20 سے لے کر سورت کے آخر تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ کہ کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم لوگوں کو ایک حقیر پانی سے، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر ہم نے اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اس سے مراد جو ہے رحم ہے، إِلَى قَدْرٍ معلوم ایک متعین مدت کے لیے، فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ پھر ہم نے ایک توازن قائم کیا، اور کتنا اچھا توازن ہم قائم کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اس تخلیق کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَيْلٌ کا جو ڈکشنری میں ترجمہ ہے وہ ہلاکت اور بربادی ہے، اور بعض روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا اور ہم نے تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ان نعمتوں کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انطلقوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب جو نہ تو سایہ دیتا ہے اور نہ آگ کے شعلے سے بچاتا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر بے شک جہنم کی آگ ایسے شعلے پھینکتی ہے جو عالی شان اور عظیم الشان محل کے برابر ہے۔ کأنہا جمالۃ صفر گویا کہ وہ شعلے زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے، یلو کلر کے اونٹ ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ یہ ایسا دن ہے جس میں وہ لوگ بات نہیں کر پائیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ نہ ان کو بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معذرت پیش کر سکے، یعنی توبہ اور استغفار کر سکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ فیصلے کا دن ہے۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ہم نے تم کو اور تمہارے پچھلوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ لہذا اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو ہمارے خلاف اپنا داؤ چلو، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی تدبیر ہے تو اپنی چال چل کے دکھاؤ۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی والے لوگ سایوں میں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اپنے من پسند میووں کے پھلوں کے درمیان ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا مزے لے کر کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بنیاد پر، ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ تھوڑا بہت کھا لو اور مزے کر لو۔ کلو کھا لو، تمتعوا مزے کر لو، انجوائے کر لو، قلیلا تھوڑا بہت۔ انکم مجرمون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد یعنی قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم ان کا ذرا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تم لوگوں کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، چنانچہ ہم نے اس پانی کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، یعنی رحم مادر میں رکھا۔ إِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک متعین مدت کے لیے، 9 مہینے کے لیے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، چنانچہ پھر ہم نے اس 9 مہینے کے دوران تمہاری جو تخلیق کی ہے اور تمہارے جسم کے جو پارٹس اور اعضاء ہم نے بنائے ہیں ان میں ہم نے توازن قائم کیا ہے، اور ایسا توازن قائم کیا ہے کہ ہم سے اچھا توازن قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء کا سائز بھی بالکل مناسب بنایا، اور ہمارے اعضاء کی جو ہمارے جسم میں فٹنگ کی ہے وہ بھی بالکل مناسب ہے۔ اب آنکھ کا جو سائز ہے وہ بالکل آنکھ کے مناسب ہے، اور گھٹنے کا جو سائز ہے وہ گھٹنے کے مناسب ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ایسا پیدا ہو کہ جس کی آنکھ گھٹنے کے برابر ہو اور گھٹنا آنکھ کے برابر ہو تو کتنا معیوب لگے گا، دیکھنے میں بھی معیوب لگے گا، اور اس کو جسمانی طور پر جو پریشانیاں لاحق ہوں گی وہ الگ ہیں۔ اب ساری دنیا کے ہاسپٹل، ساری دنیا کے اطباء، ساری دنیا کے ادارے مل کر اگر اس کو صحیح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، ہم نے ایک توازن قائم کیا، ایک تناسب قائم کیا انسانی اعضاء کے درمیان۔ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کیا ہی عمدہ اور بہترین توازن ہم قائم کرنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ اللہ کی قدرت کا جو نمونہ ہے یہ بالکل کھلا ہوا ہے۔ اب اگر اللہ کی اس تخلیق کا کوئی انکار کرتا ہے اور جھٹلاتا ہے تو یقیناً وہ ہلاکت، تباہی اور بربادی کا مستحق ہے۔ پھر اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا۔
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا تمام زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا؟ یہ جو روئے زمین ہے اس نے تمام زندوں کو بھی سمیٹ رکھا ہے۔ احیاء جمع ہے حیون کی، اور حیون کے معنی زندہ، اور اموات جمع ہے میت کی، اور میت کے معنی مردہ۔ چنانچہ سارے جو زندہ لوگ ہیں وہ زمین کی پیٹھ پر رہتے ہیں، اور سارے جو مردہ لوگ ہیں وہ زمین کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ پیٹھ کا مطلب زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور پیٹ کا مطلب زمین کے اندر رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ نقل کیا ہے بعض مورخین نے، غالباً امام شابی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قبرستان کی قبریں ہیں ان کو تو زمین، اس کے اندر تو زمین نے مردوں کو رکھا ہوا ہے، سمیٹ رکھا ہے، اور یہ جو مکانات اور عمارتیں بلڈنگ نظر آ رہی ہیں اس میں زندوں کو رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ نصب کیے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ان نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر کافروں سے کہا جائے گا قیامت کے دن، اور مجرمین سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ جب بھی تم کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، اور جب بھی تمہارے سامنے جہنم کی ہولناکیاں بیان کی جاتی تھی تو تم ان باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے تھے، ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور ان باتوں کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ تمہاری اس تکذیب اور جھٹلانے کی سزا کا تم کو مزہ چکھایا جائے۔ چنانچہ حکم ہوگا مجرمین سے، کفار سے، انطلقوا، چلو اس عذاب کی طرف، اس جہنم کی طرف جس کا تم دنیا میں بڑے مزے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ سائے سے مراد وہ دھواں ہے جس کا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں تذکرہ کیا ہے، اور جس روایت کو امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک دھواں نکلے گا، اور وہ دھواں اتنا زیادہ ہوگا، اتنی بڑی مقدار میں ہوگا کہ اوپر جانے کے بعد پھر وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کسی ایک جگہ سے بڑی مقدار میں دھواں نکلتا ہے، لیکن جب وہ اوپر فضا میں جاتا ہے تو الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ یہ جو دھواں ہے تمام کفار اور مجرمین قیامت کے دن اس دھوئے کے اندر ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے، یہ دنیا کی آگ کا دھواں نہیں ہے۔ دونوں دھوؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے دھوئے کے اندر اگر ہمارا منہ چلا جائے چند ہی لمحے میں حالت خراب ہونے لگتی ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ جہنم کی آگ کا یہ دھواں، اور یہ کب تک اس دھوئے کے اندر رہیں گے؟ حساب و کتاب مکمل ہونے تک۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقین ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اور کب تک؟
حساب و کتاب ختم ہونے تک۔ اور یہ تمام مشرکین، کفار، مجرمین یہ جہنم کی آگ کے اس دھوئے کے اندر ہوں گے۔ نسأل اللہ تعالی العفو والعافیہ۔ فرما رہے ہیں لا غلیل ولا یغنی من اللہب، کہ وہ دھواں نہ تو سایہ دار ہوگا کہ سورج جو معمولی سی فاصلے پر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دھواں سورج کی تپش کے لیے رکاوٹ بن جائے اور سایہ بن جائے، کیونکہ اس دھوئے کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوگا۔ ولا یغنی من اللہب، اور جہنم کی آگ کے جو شعلے ہیں یہ ان شعلوں سے بھی ان کو نہیں بچا سکے گا۔ اور جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ جہنم کی آگ ایسے شعلے پھینکے گی جو بڑے بڑے عالیشان محل کے برابر ہیں۔ قصر کہتے ہیں محل کو، اور محل جو ہے کسی عام گھر کو نہیں کہتے، بہت عالیشان اور بہت بڑے بڑے جو محل ہوتے ہیں ان کو قصر کہا جاتا ہے۔ تو جہنم آگ کے ایسے ایسے شعلے پھینکے گی ان مجرمین پر، ان کفار پر جو سائز کے اعتبار سے بڑے بڑے عالیشان محل کے برابر ہوں گے۔ کأنہا جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جہنم جن آگ کے شعلوں کو پھینکے گی ان کو دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلی آیت میں تو ان شعلوں کو تشبیہ دی گئی ہے سائز کے اعتبار سے بڑے بڑے عالیشان محل کے ساتھ، اور دوسری جو آیت ہے کأنہ جمالۃ صفر، اس آیت مبارکہ میں تشبیہ دی گئی ہے زرد رنگ کے اونٹوں کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں کے سائز میں تو کافی فرق ہے۔ اونٹ کتنا بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے اونٹ جو ہے جانوروں میں ایک قداور اور بڑے سائز کا جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن کتنا بڑا بھی اونٹ ہو کسی عالیشان محل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آیا تشبیہ جو ہے وہ کون سی معتبر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں تشبیہات صحیح ہیں۔ پہلی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وہ عالیشان محل کے برابر ہے، یہ ابتدا کے اعتبار سے ہے، اور دوسری آیت میں جو کہا گیا ہے کہ آگ کے وہ شعلے زرد اونٹوں کے برابر ہیں، یہ انتہا کے اعتبار سے ہے، کیونکہ شعلہ جب نکلتا ہے آگ سے اس وقت وہ فل سائز کا ہوتا ہے، خوب بڑا ہوتا ہے، بعد میں اس کی جب وہ زمین پہ آ کے گرتا ہے تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو جب وہ آگ سے نکلے گا جو کہ اس شعلے کی ابتدائی حالت ہے، اس وقت تو عالی شان محل کے برابر ہوگا، اور جب وہ اوپر سے واپس آ کے گرے گا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر، تو پھر وہ زرد رنگ کے اونٹوں کے برابر ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ اللہ کے اس عذاب کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس کے بعد فرمایا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہ ایسا دن ہوگا جس میں وہ بول نہیں پائیں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے گی، فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ اللہ کے سامنے سوری کر سکے۔ اعتذر یعتذر، اعتذار کے معنی آتے ہیں معذرت پیش کرنا، اپنی کسی غلطی پہ سوری بولنا، اور اللہ کے سامنے جب بندہ سوری کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تو وہاں اللہ کے سامنے اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے، تو
اس کا ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ تالے پڑ جائیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ بول نہیں پائیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض آیات اور روایات میں قیامت کے دن ان کفار اور مجرمین کا بولنا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، تو ظاہر سوال کریں گے بول کر، اور یہاں کہا گیا کہ اس دن یہ بول نہیں پائیں گے، تو جب بول نہیں پائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ در حقیقت قیامت کے مختلف مراحل ہیں۔ بعض مراحل میں بولنے کی اجازت دی جائے گی، جن کا تذکرہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ جیسی آیات کے اندر موجود ہے، اور بعض مرحلے ایسے ہیں، بعض موقع قیامت کے ایسے ہیں جہاں ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ۔ پھر فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، کفار کو مخاطب بنا کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، والاولین، اور تمہارے جو پچھلی قومیں ہیں ان کو بھی ہم نے یہاں اکٹھا کر دیا۔ سارا باطل ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ سارا باطل ایک جگہ جمع ہو چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی داؤ ہے، کوئی تدبیر ہے ہمارے خلاف چلانے کے لیے، تو اپنا داؤ ہمارے اوپر چلا کر دیکھو، اپنی چال ہمارے خلاف چل کر دیکھو۔ ظاہر ہے کہ اس دن کے مالک جو ہے وہ اللہ ہے، مالک یوم الدین۔ اس دن کسی کا کوئی داؤ نہیں چلے گا، کسی کی کوئی چال نہیں چلے گی۔ اس دن تو جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں، تقوی والوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو تقوی والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن سایوں میں ہوں گے، دھوپ کی شدت سے اور تپش سے محفوظ ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون اور ایسے پھلوں کے درمیان ہوں گے جن کی وہ رغبت کرتے ہیں، اپنے من پسند پھلوں کے درمیان ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئا مزے لے کر، ان نیک کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ پھر فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر ان کفار سے اور مجرمین سے کہا جائے گا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھا لو، کلو وتمتعوا اور مزے کر لو تھوڑا بہت، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے یہ تمہارے لیے جنت ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے تو جیل خانہ ہے، ایمان والوں کو یہاں پریشانیاں، مصیبتیں،
جھیلنی پڑتی ہے، لیکن کافروں کے لیے جنت ہے۔ لیکن یہ دنیا میں جتنے مزے کر لیں، دنیا 2 دن کی زندگی ہے، اس لیے فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور مزے کرو تھوڑا بہت۔ انکم مجرمون، ہمیشہ کے مزے تمہیں نہیں ملیں گے۔ انکم مجرمون، کیونکہ حقیقت ہے کہ تم مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رکوع بول کر یہاں نماز مراد لی گئی ہے، کیونکہ رکوع جو ہے یہ نماز کا ایک جز ہے، اور بعض مرتبہ جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، لہذا یہاں رکوع بول کر نماز مراد لیا گیا۔ اور جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ ہمارے اسلاف کتنا اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے اور بچتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں داخل ہوئے، تو ظاہر ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے، لیکن تحیت المسجد جو ہے یہ ایک نفل نماز ہے، اور امام مالک کے نزدیک، امام مالک کا جو اپنا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ تحیت المسجد بھی نفل ہے، تحیت المسجد پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ بیٹھ گئے، بجائے نماز پڑھنے کے بیٹھ گئے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو ایک بچے نے ان سے کہا تم یا شیخ ورکع، کہ اے بڑے میاں تم مسجد میں داخل ہوئے اور تم نے نماز نہیں پڑھی، کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مذہب یہ ہے کہ اس وقت نماز مکروہ ہے، لیکن امام مالک فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد میں لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بچے کے کہنے پر آپ نے نماز پڑھ لی، حالانکہ آپ کا دلائل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مذہب ہے کہ عصر کے بعد کوئی بھی نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ تحیت المسجد بھی مکروہ ہے، تو آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کیوں کیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے فوراً یہ آیت یاد آ گئی۔ اللہ نے مجرمین کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ نماز پڑھو اور یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ گرچہ کہنے والا یہاں ایک بچہ ہے، مگر اس نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے کو، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو کہیں قیامت کے دن میرا ان لوگوں میں حشر نہ ہو جائے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا دنیا میں کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تھا ہمارے سلف صالحین کا تقوی، ان کی خشیت اور ان کا ڈر، اور قرآن کی ایک ایک آیت کی مخالفت سے وہ کس طرح بچتے تھے۔ ہم اگر ہوتے تو ہم تو لمبی چوڑی تقریر کر دیتے کہ عصر کے بعد نفل مکروہ ہے، اس سلسلے میں جو دلائل ہیں ان دلائل کا انبار لگا دیتے، لیکن ان کے دل میں خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہہ دیا جائے اے مالک تجھ سے بھی ایک بچے نے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور تم نے نماز نہیں پڑھی تھی، لہذا انہوں نے فوراً اس بچے کے کہنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد یعنی قرآن جو فصاحت بلاغت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اور کتنی مرتبہ منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ ایک سورت قرآن جیسی تم پیش کر دو،
صورت پیش نہیں کر سکے، کہا 10 آیتیں پیش کر دو، وہ بھی نہیں پیش کر سکے، کہا گیا کہ 1 آیت قرآن جیسی پیش کر دو، وہ بھی نہیں پیش کر سکے، تو قرآن اعجاز کے جس مقام پر فائز ہے اس کے باوجود جب تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اب کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمان والا سورۃ المرسلات کی اس آخری آیت کو پڑھے تو وہ کہے آمنا باللہ، آمنا باللہ، اے اللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.